جنوبی ہند کی ریاست آندھرا پردیش میں پسماندہ مسلم طبقات کے لیے 2007 میں متعارف کیا گیا 4% ریزرویشن، جو برسوں تک عدالت، سیاست اور سماجی مباحث کا موضوع بنا رہا، اب ایک تازہ تحقیق میں ایک مختلف زاویے سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس اثباتی اقدام نے مسلم برادری کے مخصوص پسماندہ طبقوں میں تعلیم کے فروغ، سماجی رویوں کی تبدیلی اور مستقبل بینی کے نئے رجحانات کو جنم دیا۔ تاہم تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جہاں متوسط طبقہ آگے بڑھنے میں کامیاب رہا، وہیں انتہائی غریب طبقہ سہولتوں اور رسائی کی کمی کے باعث پیچھے رہ گیا۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق متوسط آمدنی والے گھرانوں نے اس پالیسی سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، جبکہ انتہائی غریب طبقہ ادارہ جاتی رکاوٹوں اور سہولتوں کی کمی کے باعث پیچھے رہ گیا۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروسز 2015 اور 2019 کے شواہد سے معلوم ہوا کہ نشاندہی کردہ مسلم گروپوں میں اوسط تعلیمی برس 0.54 سال تک کا اضافہ ہوا، جو عملی طور پر نصف سال کے اضافی تعلیمی وقت کے مساوی ہے۔ مصنفین کے مطابق آندھرا پردیش کا تجربہ اس امر کا ثبوت ہے کہ جب شمولیاتی پالیسیاں محض تحفظات فراہم کرنے کے بجائے محنت اور تعلیمی پیش رفت کی ترغیب پیدا کریں تو وہ سماجی رویوں کو گہرے طور پر بدل دیتی ہیں۔ تحقیق میں مرد طلباء میں نمایاں تعلیمی اضافہ درج ہوا، جبکہ خواتین کے معاملے میں بہت سا امکان سماجی پابندیوں اور حفاظتی سہولیات کی کمی کے سبب زائل ہو گیا۔ یہ مطالعہ IIM اندور کے شعبہ معاشیات کے استاد متل سورنا اور IIM احمد آباد کے پبلک سسٹمز گروپ سے وابستہ رجنیش رائے نے مشترکہ طور پر انجام دیا ہے۔ یہ تحقیق بین الاقوامی اکنامک جرنل میں جلد 63 انکوائری بعنوان اثباتی اقدام اور پسماندہ مذہبی اقلیتوں کی تعلیمی پیش رفت ہندوستان سے شواہد شائع ہوئی ہے۔ مصنفین نے اس سوال کا تحقیقی جائزہ لیا کہ آیا اثباتی اقدام ایک پسماندہ مذہبی اقلیت کو اضافی تعلیمی برس حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2007 میں آندھرا پردیش میں پسماندہ مسلم طبقات کے لیے سرکاری ملازمتوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نافذ کیے گئے 4% ریزرویشن کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ مطالعے میں کہا گیا کہ ہندوستان میں بہت کم پالیسیاں ایسی رہی ہیں جنہوں نے آندھرا پردیش کے 2007 کے مسلم کوٹے کی طرح عدالتوں اور عوامی زندگی دونوں میں اتنا طویل اور متنوع سفر طے کیا ہو۔ یہ اقدام سماجی و تعلیمی خلیج کم کرنے کے لیے متعارف ہوا، برسوں قانونی کشمکش کا شکار رہا، مگر اسی دوران اس نے گھریلو سطح پر تعلیم اور روزگار کے بارے میں سوچنے کا انداز خاموشی سے بدل دیا۔ آندھرا پردیش کا تجربہ اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ جب شمولیت محض تحفظات تک محدود نہ رہے بلکہ محنت، پیش رفت اور سماجی حرکت کی ترغیب بھی فراہم کرے تو اس کے اثرات کسی بڑی معاشی اصلاح کے برابر ثابت ہو سکتے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں مساوات کی بحث اکثر شناخت اور موقع کے درمیان الجھ جاتی ہے، مگر یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اعتماد نہ کہ صرف قانونی حکم اثباتی پالیسیوں کو پائیداری عطا کرتا ہے۔